الا ان تتقوا منہم تقا۔ اچھا، یہ صرف یہ آیت کریمہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں اس بات پر۔ سورہ ممتحنہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دوست۔ کفار تو میرے بھی دشمن ہے، کیونکہ میری اطاعت نہیں کرتے ہیں، میری حکم برداری نہیں کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ میرے بھی دشمن ہے، اور تمہارے بھی دشمن ہے، کیونکہ تمہارے دینی بھائی تو نہیں ہوئے نا، تمہارا دین الگ، ان کا دین الگ، تمہارے نظریات الگ، ان کے نظریات الگ، تو تم ان سے کیسے دوستی کر سکتے ہو؟ لہٰذا ان سے دوستی مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا تلقون الیکم بالمودہ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کو دوستی کے پیغامات بھیجو۔ ومن یفعل ذلک منکم، جو بھی تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا کہ ان سے دوستیاں کرے گا کفار کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، وہ پھر صراط مستقیم سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو باقاعدہ نام لیا ان کفار کا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء، بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کفار، باقی مذاہب والے، باقی ادیان والے، وہ ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، ایک دوسرے سے تمہارے خلاف مل جاتے ہیں، لیکن تمہیں نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ دوستی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر پھر ڈانٹ دیا کہ اگر کوئی پھر جائے گا ان کی طرف، ان سے دوستیاں کرے گا اور ان سے تعلقات جوڑ دے گا، تو فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہے۔ لا حول ولا قوت، بہت سخت وعید ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ پھر انہی میں سے ہوگا۔ جب وہ انہی میں سے ہوگا اور ان سے اللہ پر فرماتے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تو تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ، اے مخاطب، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لا تجد قوما، آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، یؤمنون باللہ، کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لے آئیں، اور فرمایا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور پھر جناب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ دوستیاں رچائیں کفار کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، رسول کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستیاں کریں اور مومن بھی ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ، اور آگے مزید فرمایا، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے، اور پھر دوستیاں کرے کفار کے ساتھ، دوستیاں کرے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، دوستیاں کرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں کے ساتھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ وَأَبْنَاءُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ، اگرچہ یہ جو دشمن خدا اور دشمن رسول، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ ان سے دوستی نہیں کرے گا۔ وَأَبْنَاءُهُمْ، ان کی اولاد کیوں نہ ہو، وَإِخْوَانُهُمْ، اگرچہ اس کے بھائی کیوں نہ ہوں وہ لوگ، وَعَشِيرَتُهُمْ، اس کے خاندان والے کیوں نہ ہوں، اتنی سختی ہے۔ تو لہٰذا کفار کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرنا، مودت کرنا، دلی لگاؤ رکھنا، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، غلط بات ہے، ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔